السلام علیکم۔ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس کیا وہ زمین یہودیوں کی ہے؟ یہودیوں کی دلیل یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے۔ آئے ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ خطہ فلسطین وہ خطہ ہے جہاں ایک زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے یہاں آباد ہوئے۔ کیونکہ ان کا علاقہ فلسطین تھا، اس لیے وہ اسی علاقے میں آباد ہوئے۔ انہی کے 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور نسلی یہودی وہ ہیں جو ان کے 12 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ اب دنیا میں جہاں جہاں یہود پھیلے ہوئے ہیں، کتنے فیصد ہیں جو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی اولاد سے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے۔ اس کے مقابل میں یہ بالکل ثابت ہے کہ دنیا بھر سے لا کر جو یہود اس خطے میں بسائے گئے، ان کی اکثریت کا اس نسل سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں۔ کچھ روس کے لوگ تھے، یوکرین کے لوگ تھے، پولینڈ کے لوگ تھے، جنہوں نے صدیوں پہلے یہودیت قبول کر لی، اور ان کے ذریعے یہودیوں کی تعداد بڑھی اور نسلی یہودیوں پر غالب آ گئی۔ انہی یہودیوں کو 1 صدی پہلے فلسطین میں لا کر بسانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے جو زمانہ عروس اور اسپین میں گزارا، اس دوران ان کے دوسرے اقوام سے رشتے ناطے بھی چلتے رہے، اور موجودہ یہودیت میں اکثریت انہی یہودیوں کی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں والے یہود، وہ تو محض چند فیصد ہیں، اور ان میں بھی خالص نسل ان کی نہیں ہے، کیونکہ وہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے دوسری اقوام سے رشتے ناطے قائم کیے، اپنی لڑکیاں دی اور دوسروں کی لڑکیاں لی، جس سے وہ خود بھی مخلوط قوم بن گئے۔ اگر اس کی عملی شکل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسرائیل کے یہودیوں کی شکلیں دیکھ لیں، اور گوگل پر سرچ کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی شکلیں، ان کے رنگ روپ میں بہت فرق ہے۔ کوئی یورپین ماڈل معلوم ہوتا ہے، کوئی یونانی، کوئی آئرش، حتیٰ کہ ان کے اندر ترک اور ہندی خط و خال بھی نظر آ جائیں گے۔ تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو یہود ہزاروں سال پہلے یہاں آباد تھے، وہ اب نہیں رہے، یا ہے بھی تو بہت تھوڑی تعداد میں، اور وہ بھی مخلوط ہیں، جن کا ان کی نسل سے کوئی تعلق نہیں۔ سورہ انبیاء کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ زبور سے وہ آسمانی کتاب مراد ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ذکر سے مراد توریت ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ توریت میں لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس وعدے کا ایفا خلفائے راشدین کے دور میں ہوا۔ وہ سرزمین جو یہود کے پاس تھی، ان کی بدبختیوں کی وجہ سے بازنطینیوں کے قبضے میں چلی گئی، اور پھر مسلمانوں نے اسے حاصل کر لیا، اور پھر وہاں اسلام کا عدل قائم ہوا۔ مورخین اسلام نے لکھا ہے کہ مسجد الاقصی کی تعمیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حصہ لیا تھا، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب یہودی مسلمانوں سے مسجد الاقصی کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام موجد اور توحید پرست تھے، اور یہودی توریت میں تحریف کرنے کی وجہ سے مشرک ہو چکے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی مشرک اس میں کچھ بھی حق رکھے؟ ویسے بھی انبیاء کی دعوت نسلی نہیں بلکہ تقویٰ پر مشتمل ہوتی ہے۔ بیت المقدس میں اب یہودیوں کا کچھ حصہ نہیں، اس لیے کہ یہ علاقہ 2 وجود کی بنا پر مسلمانوں کی ملکیت بن چکا، اگرچہ پہلے وہاں یہودی رہتے رہے ہیں۔ نمبر 1، اس لیے کہ یہودیوں نے کفر کا ارتکاب کیا بنی اسرائیل کے مومنوں کے دین پہ، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی و اتباع کیا اور ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی۔ یہود ان کے دین پر واپس نہیں آئے اور ان کی شریعت پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 2، مسلمان دور جدید کے یہود سے اس جگہ کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ زمین پہلے رہائش اختیار کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ زمین کا مالک تو وہی بنتا ہے جو اس میں حدود اللہ کا نفاذ کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلائے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ فلسطین میں سب سے پہلے بود و باش اور سکونت اختیار کرنے والے کنانی تھے، جنہوں نے 6000 سال قبل میلاد وہاں رہائش اختیار کی۔ یہ ایک عرب قبیلہ تھا اور جزیرہ عربیہ سے فلسطین میں آیا۔ کنانیوں کے آنے کے بعد ان کے نام سے اسے فلسطین کا نام دیا گیا، اور یہودی تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے تقریباً 600 سال بعد آئے۔ یعنی ان کے معنی یہ ہوئے کہ یہودی فلسطین میں
پہلی مرتبہ 1400 سال قبل میلاد میں آئے۔ اس طرح کنعانی یہودیوں سے 4500 سال پہلے فلسطین میں داخل ہوئے اور اسے اپنا وطن بنایا۔ اس طرح یہ تاریخی طور پر بھی ثابت ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا نہ تو اب کوئی حق ہے اور نہ ہی پہلے کو حق حاصل تھا۔ جب یہ سرزمین اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہے، پہلے بھی یہاں اللہ کے نیک بندے آباد تھے۔ یہ انبیاء کا مدفن ہے اور ہر زمانے میں یہ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کا مرکز رہا ہے، تو یہاں پر دنیا کے شریر ترین لوگ، بدبخت ترین لوگ، جن کے مکر و فریب سے ساری دنیا تنگ تھی اور آج بھی تنگ ہے، جنہیں ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے، اگر ان کی کہیں عزت کی جاتی ہے تو بس ان کی دولت اور ان کی سیاسی اثر رسوخ کی بنیاد پر۔ تو ایسے بدبختوں کو یہ سرزمین کیسے دی جا سکتی ہے؟ جب ہم کوئی عام مسجد کسی فاسق اور فاجر کے حوالے نہیں کرتے تو مسجد الاقصی کو یہود کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟